بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اسے سب سے زیادہ کون سا ذکر پڑھنا چاہیے؟ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے اور تمام اذکار میں سب سے افضل ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی کون سی نیکی ہوگی؟ حسن اخلاق سب سے زیادہ وزنی نیکی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ کیا قرآن پاک کا کوئی ایسا لفظ ہے جو صرف ایک ہی بار استعمال ہوا ہے؟ جی ہاں، قرآن میں ابابیل سورہ فیل آیت نمبر 3 ایسا لفظ ہے جو پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذا کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد، کھجور، دودھ اور گوشت بہت پسند تھے، خاص طور پر بکرے کے چاندے کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ قرآن میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہستی کا ذکر کس آیت میں آیا ہے؟ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں آیا ہے، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ سب سے پہلا جمعہ کہاں اور کب پڑھا گیا؟ سب سے پہلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قبیلہ بنی سالم کے مقام پر ہجرت کے بعد پڑھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے دانت شہید ہوئے اور کس جگہ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے جب دشمنوں نے پتھر مارے۔ وہ کون سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سب سے پہلا فتویٰ کس صحابی نے دیا تھا؟ سب سے پہلا فتویٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ علم والے صحابہ میں سے تھے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا سوال ہوگا؟ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا شخص جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے شخص ہوں گے جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ کیا فرشتے سوتے ہیں؟ نہیں، فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی زبانیں بولی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی زبان عربی تھی، لیکن آپ عبرانی اور سریانی زبانوں کو بھی کچھ حد تک سمجھتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف 2 بار زمین پر نازل ہونے کی دعا مانگی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جو تقریباً 136 بار ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ فرشتے موجود ہوتے ہیں؟ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، یہ آسمان میں عرش کے نیچے موجود ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ سب سے پہلا قرآن کس نے جمع کیا؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ سکون کا ذریعہ ہے؟ بیوی کے بارے میں فرمایا، یعنی ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ کیا تھی؟
سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اسے لکھ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر ایک درخت کا پھل کھا لیا جسے کھانے سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا، جس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ سب سے پہلے کس نبی نے ہجرت کی تھی؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی جب وہ اپنی قوم کے شرک سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ کون سے نبی تھے جسے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کئی سال بیماری اور مشکلات میں گزارے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام کرے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے جس کے بعد دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگوں میں خود شرکت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 جنگوں میں خود شرکت فرمائی جنہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا پہلا اسلامی قافلہ تھا جو جہاد کے لیے نکلا؟ سب سے پہلا جہادی قافلہ غزوہ ودان تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ترتیب دیا تھا۔ کون سی قوم تھی جس نے سب سے پہلے شرک کا آغاز کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کا آغاز کیا اور بت پرستی شروع کی۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام خانہ کعبہ ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن میں کس صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن میں صرف حضرت زید بن حارثہ کا نام ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلا روزہ کس امت پر فرض ہوا؟ سب سے پہلا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر فرض کیا گیا جس کے بعد اسلام میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ قرآن میں کس نبی کو صادق الوعد، وعدہ کا سچا کہا گیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن میں صادق الوعد کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نواسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سے نبی تھے جو مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ عرب کے کفار میں پہلا شخص کون تھا جس کا تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا؟ ابو سفیان۔ کون سی نفل نماز ہے جو طلوع آفتاب کے بعد دن کے چوتھائی حصے تک پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز چاشت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی؟ چھٹے آسمان پر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی؟ دوسرے آسمان پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ 2 سال 6 مہینے کا۔ قارون کس نبی کے دور میں تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اسرائیل میں۔ نماز استخارہ کس لیے ادا کی جاتی ہے؟ کسی کام کے انجام کے لیے۔ فتح مکہ کا عظیم واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 8 ہجری میں۔ غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے تیر انداز پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے کروائے تھے؟ 50 تیر انداز۔ غزوہ خندق میں کتنے دن مدینہ کا محاصرہ کیا گیا؟
30 دن تک۔ پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ سفید۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر کس جنگ میں ابھرے؟ تیسری صلیبی جنگ میں۔ جہنم کی کس چوٹی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ سعود کا۔ پہلی نماز جمعہ کہاں ادا کی گئی؟ مدینہ میں۔ کون سے نبی ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ کون سے نبی ہیں جن کو جنت میں ریشمی قمیض پہنائی گئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے احادیث کا مجموعہ کون سا تھا؟ صحیح بخاری شریف کا۔ اللہ تعالی جہنم میں کتنے پل بچھائے گا؟ 7 پل۔ کون سی نماز منافقوں کے لیے سب سے بھاری ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز۔ کون سے نبی ہے جو اسلام سے پہلے بت فروخت کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ زیادہ سونے سے۔ کس مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ شرابی کا۔ خواب میں سفید رنگ کا کپڑا دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ دولت آنے کی۔ شیطان انسان کے ساتھ گھر میں کس جگہ پر کھیلتا ہے؟ باتھ روم میں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسا اور پاؤں دھونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کو نبوت ملی؟ 40 سال۔ قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ حج کے کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے مقدس دن ہے، اس دن نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اسلام کے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رجب کس اسلامی مہینے کا نام ہے؟ رجب اسلامی مہینے کا 7واں مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں رجب کا ذکر کس آیت میں آیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں 4 مقدس مہینوں کا ذکر آیا ہے جن میں رجب بھی شامل ہے۔ ماہ رمضان میں کون سی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ لیلۃ القدر کی۔ لیلۃ القدر کے فضائل کیا ہیں؟ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا اور یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ تعلیم، وراثت اور عزت کا حق۔ ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت ہے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز ایمان کا ستون ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا اور مال کو پاک کرنا۔ اسلام میں روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا اور صبر کرنا۔ اسلام میں حج کیوں ضروری ہے؟ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور امت مسلمہ کے اتحاد کا مظاہرہ ہے۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں 2 ہجری کو ہوا۔ غزوہ احد کب ہوا؟ غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا۔ فتح مکہ کب ہوئی؟
فتح مکہ 8 ہجری کو ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور دعا کے بارے میں کیا فرماتے؟ صبر بہترین عبادت ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، جن میں 86 مکی اور 8 مدنی ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر تقریباً 136 بار ہوا ہے۔ غزوہ احد کب ہوا؟ غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا۔ فتح مکہ کب ہوئی؟ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ صبر بہترین عبادت ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نکاح کس سے فرمایا؟ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا ہے؟ جمعرات کے دن۔ کون سی نماز وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز ادا کرنے سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عروہ بنت کریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس وقت سونا عقل کے لیے نقصان دہ ہے؟ عصر کے بعد۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو آپ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ ان پرندوں کے نام بتائیے جو ذبح ہونے کے بعد بھی زندہ ہوئے۔ کبوتر، مرغ، گدھا اور مور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ذبح کیا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ لعنتی عمل ہے۔ کون سی چیز انسان کو بیماری سے بچاتی ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شفا انسانوں کے لیے کس چیز میں رکھی ہے؟ قرآن مجید میں۔ رسول کی تعریف کیا ہے؟ رسول وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور کتابیں لاتے ہیں اور اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا اور آپ نے یہ تلوار کس کو عنایت فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا اور آپ نے یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کھانے کے شروع اور آخر میں کس چیز کو کھانا مسنون ہے، میٹھی یا نمکین؟ کھانے کو نمکین چیز سے شروع کرنا اور نمکین چیز پر ہی ختم کرنا مسنون ہے۔ وہ کون سی سبزی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ وہ سبزی کدو ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف پانے والے صحابی کون تھے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا نام بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس صحابی کو سید القرآن کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی کو خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ گھر میں کون سا پودا لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ تلسی کا پودا لگانے سے۔ کون سی سورت لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ سورہ یاسین۔ قرآن کریم میں کس حکیم کی بعض حکمتوں کا ذکر آیا ہے؟ حکیم لقمان کا۔ گرمی میں انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جاتا ہے؟ ناک۔